محترم ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے حضرت آدم کے پہلے دشمن ابلیس کی تفصیل اس لیے آپ کے گوشے گزار کی کہ قصہ آدم علیہ السلام میں یہ اہم اور بنیادی فرق تھا۔ اس نے آدم و حوا پر اپنی فوقیت اور بزرگی کے زوم میں اللہ کا حکم ماننے تک سے انکار کر دیا اور اس کے مقابلے میں ہمیشہ کے لیے ہر طرح کی ذلت، لعنت اور رسوائی گوارا کر لینے کو ترجیح دی۔ اس کے ساتھ ساتھ عام لوگوں میں شیطان مردود کے بارے میں پائے جانے والی کنفیوژن کو دور کرنا ضروری تھا۔ جنہوں نے شیطان کا نام تو سن رکھا ہے، اس کے پس منظر سے آگاہ نہیں ہے، یہ تفصیل یقیناً آپ کے لیے دلچسپ رہی ہوگی۔ انسان پر شیطان کے وار اور حربے کیا کیا ہیں، یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے۔ دوستوں، راہ عمل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں راہ عمل کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ 10ویں قسط۔ مگر حسب روایت آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو دبا دیں۔ ناظرین گرامی، ابلیس نے آدم و حوا علیہ السلام کے ساتھ بغض اور رقابت میں اللہ کے ساتھ براہ راست ٹکر لے لی اور خود راندھائے درگاہ الہی ہونے کے ساتھ ساتھ آدم و حوا کو جنت کے گوشہ راحت سے نکلوانے کا موجب بنا۔ ابلیس حسد سے مرا جا رہا تھا۔ سارے فرشتے، جن اور دیگر مخلوقات حیران تھے کہ آخر شیطان نے اتنی بڑی جسارت کس بنا پر کی کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سب خوف زدہ تھے کہ معلوم نہیں اب ابلیس کو کیا سزا ملے گی، مگر اسے فوری سزا دینے کے لیے کچھ نہیں ہوا، بلکہ ایک طرح سے آدم علیہ السلام کی سختی بڑھ گئی۔ ابلیس کو مہلت دے دی گئی کہ آدم علیہ السلام اور اس کی نسل کو خوب بہکا کر جہنم میں پہنچا سکتے ہو تو پہنچاؤ۔ سب کو اندازہ ہو چلا تھا کہ ایک طویل جنگ کا آغاز ہے جو اللہ اور ابلیس کے درمیان نیابت کے معاملے پر ہے، اور جنگ کا میدان نسل انسانی ہے۔ کئی جن ابلیس کے ساتھ اللہ کے فیصلے کو حق تلفی تصور کرتے ہوئے ابلیس سے جا ملے، اور ابلیس کی باقاعدہ ایک فوج تیار ہو گئی جس کا تا قیامت صرف ایک ہی کام تھا کہ نسل آدم کو بہکائے۔ بہرحال اعلان یہ ہوا تھا کہ ابلیس کی بات ماننے والے جن اور انسان بالآخر جہنم کی نظر ہوں گے۔ پھر اڑتی اڑتی خبر سب فرشتوں اور مخلوقات کو پہنچی کہ پہلے امتحان میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام ناکام رہے۔ ابلیس کے کیمپ میں جشن کا سما تھا اور آدم و حوا علیہ السلام رو رو کر بے حال تھے۔ میں نہ کہتا تھا کہ انسان اللہ کا نائب بننے کے لائق نہیں۔ ابلیس اترا کر بار بار جتاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے آدم و حوا کو معاف کر کے زمین پر بھیج دیا اور اچھی طرح سمجھا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور یہ بات آنے والی نسلوں کے ذہن نشین کرا دینا کہ تم اس کی چالاکیوں سے صرف اس صورت بچ سکتے ہو کہ میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی ہدایت پر عمل کرو۔ گویا جنگ کا مدعا یہ تھا کہ اللہ ثابت کرے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت کا اصل حقدار ہے، اور ابلیس کی کوشش یہ ثابت کرنے کی ہے کہ انسان کسی لائق نہیں اور ہرگز ابلیس سے برتر نہیں کہ اس نے نیابت چھین کر انسان کو دی جائے۔ جو انسان اللہ کی بات ماننے اور تمام زندگی پیغمبر کے احکام سے انحراف نہ کرے، وہ اس جنگ میں حزب اللہ، اور جو انسان اللہ کے کھول کر بتلا دیے راستے کے خلاف چلے وہ حزب الشیطان کہلائے گا۔ ناظرین محترم، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ بدرجہ بالا حقیقت سے بخوبی واقف ہیں۔ ازل سے لے کر قیامت تک دنیا صرف 2 حصوں میں تقسیم ہے، نمبر 1 جو اللہ کی فوج میں ہے، اور نمبر 2 جو شیطان کی فوج میں ہے۔ شیطان بڑی تندئی سے حزب اللہ کو بہکا رہا ہے اور اکثر پوری قوم کو بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں چند مومنین ہی رسول کے ساتھ بچتے ہیں اور باقی پوری قوم اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر نمونہ عبرت بن جاتی ہے۔ وہ پیغمبروں کے ذریعے پہنچا دیے جانے والے اللہ کے پیغام کی اطاعت نہیں کرتی، اور جو وعدہ اللہ نے شیطان سے اس انتباہ کے ساتھ کیا تھا کہ تمہارے راستے پر چل کر تباہی کے گڑھے میں گرنے والے برباد ہوں گے ماں سوائے ان کے جو ایمان میں پختہ ہونے کو ثابت کر دکھائیں گے، وہ وعدہ پورا ہوتا ہے، جس کی مثال حضرت صالح، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ کی قوم میں ہے۔ اللہ ظاہر ہے اپنی سلطنت میں یہ بغاوت مثال بننے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا،
لہٰذا آدم و حوا اور شیطان کو تمام فوج کے ساتھ راحت و سکون کے مقام سے نکال کر آزمائشوں بھری دوسری جگہ بھیج دیا گیا اور تا قیامت جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ مگر فرق یہ تھا کہ آدم و حوا کو معاف کر کے بھیجا گیا تھا اور ان سے مسلسل ہدایت بھیجنے کا وعدہ بھی کیا گیا۔ شیطان کو یہ دو سہولتیں حاصل نہ تھی، یعنی انسان کو تو دوبارہ جنت میں جانے کا موقع مل سکتا ہے، شیطان کو کبھی نہیں۔ جب جنت کسی طرح مل نہیں سکتی تو شیطان کی فتح صرف اسی میں ہے کہ انسان کو نیابت کے امتحان میں اس بری طرح ناکام کرے کہ انسان کسی طرح اللہ کا نائب نہ بن سکے اور شیطان کہہ سکے میں نہ کہتا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ گویا اب انسان کی اس ازلی دشمن کے ساتھ ہمیشہ کی جنگ ہے۔ لہٰذا ان باتوں کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ شیطان اس دنیا میں انسان کو درپیش آزمائش کی راہ کو کھوٹی کرنے کے لیے انانیت اور جنس کے راستے سے حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہی دو بڑے چور دروازے ہیں جہاں سے وہ انسان کی دولت ایمان کو اچک لینے کے لیے قیامت تک سرگرم رہے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کے بعد توبہ ہمیں اس حقیقت سے روشناس کراتی ہے کہ انسان میں نیکی اور بدی کا شعور ازل ہی سے موجود ہے۔ یہ فطری شعور انبیاء کی تعلیمات سے چلا پاتا ہے، لیکن انسان اگر اس فطری ہدایت کی قدر نہ کرے اور اپنے اعمال بد کی وجہ سے اس نور باطن کو ضائع کر بیٹھے تو خارج میں انفسا افا کی آیت اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ یعنی خیر و شر کی فطری شعور اگر زندہ ہوگا تبھی پیغمبروں کی ہدایت کا علامت ثابت ہوگی، بصورت دیگر خدا کے پیغمبروں کی موجودگی میں بھی کفر و ضلالت کی تاریخیاں دلوں پر ڈیرا جمائے رکھیں گی۔ اس تجزیے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی دنیا میں انسان کو درپیش آزمائش کے لیے تحمید اور ریحصل کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے ذریعے سے اس پر یہ حقائق واضح کر دیے گئے کہ تاکہ انسان کو اس دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اس مادی دنیا میں بھیجنے سے پہلے آدم و حوا کو اس دنیا کے کسی باغ میں رکھا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آئندہ کے حقائق پیش کر دیے جائیں تاکہ درپیش آزمائش میں کامیابی کی راہ ان کے لیے آسان ہو جائے۔ انسان کو جو اقتدار عطا ہوا ہے اس کے صحیح استعمال سے آخرت کی ابدی بادشاہی کا حقدار بنا سکتا ہے، اور اس کے غلط استعمال سے دنیا میں شرف و فساد پیدا ہوگا اور آخرت میں وہ خدا کی جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اسے اپنی اس متاع عزیز کی ہر حالت میں حفاظت کرنی چاہیے۔ اسے اس بات پر خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ کریم نے اسے جس آزمائش میں ڈالا ہے اس کے سارے مثبت اور منفی پہلو ابتدا ہی میں واضح کر دیے گئے ہیں، اور فطری ہدایت کے ساتھ ساتھ انبیاء اور رسل کا ایک طویل سلسلہ جاری کیا گیا اور اس کی متواتر ہدایت کے لیے بہت سی کتابیں اور صحیفے نازل کیے تاکہ آزمائش کی یاد دہانی کے ساتھ ساتھ لغزشوں اور کوتاہیوں پر تنبیہ ہوتی رہے۔ ناظرین محترم، شیطان کے بارے میں انسان کے ذہن میں چند فطری سوال وارد ہوتے ہیں، مناسب ہے کہ اس موقع پر ان کا ازالہ بھی کر دیا جائے۔ مثلا سجدے سے انکار کرنے پر اللہ نے شیطان پر لعنت کر کے اسے جنت سے نکال دیا تھا۔ پھر ابلیس آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکانے کے لیے جنت میں کیوں کر پہنچ گیا؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کی رسائی جنت تک بھی ہے اور رہے گی؟ اس کا جواب کچھ علماء یہ دیتے ہیں کہ جس باغ میں داخل ہو کر شیطان نے آدم و حوا کو بہکایا تھا وہ فردوس اور عدن کی جنت نہیں تھی جس کا وعدہ اللہ نے اپنے بندوں سے کر رکھا ہے اور جو قیامت کے بعد اس کے بندوں کو دی جائے گی۔ آدم و حوا کا قیام اسی زمین پر موجود باغ میں تھا۔ باغ کو عربی میں جنت ہی کہا جاتا ہے، اس لیے یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شیطان آخرت میں قائم ہونے والی جنت میں کیسے داخل ہو گیا۔ کسی زمینی باغ میں شیطان کا داخل ہونا کوئی عجیب بات نہیں۔ دوسرا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ شیطان نے اللہ سے قیامت کے روز تک کی مہلت مانگی جو اسے دے دی گئی۔ پھر شیطان کی رمضان المبارک میں جکڑے جانے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ دی گئی مہلت کے خلاف ورزی نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان اللہ سے جو مہلت مانگی تھی وہ اپنا مشن جاری رکھنے کی مہلت تھی۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ شیطان یا اس کی ذریعت میں کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی جائے گی۔ قرآن کریم تو یہ بھی بیان کرتا ہے کہ نزول قرآن کے وقت آسمانوں کو ہر قسم کی شیطانی درا اندازی کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ یہ بھی تو اسی نوعیت کی ایک پابندی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ رمضان میں پیش ہوتا ہے۔ رمضان میں شیاطین کو جکڑ لیے جانے سے مراد یہی ہے کہ ان کو بہکانے کی صلاحیت کو بہت محدود کر دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں رمضان المبارک کے دوران بھی بہت سے لوگ بدستور بدعمالیوں میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں۔ لہٰذا اس غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے کہ ماہ صیام میں ان لوگوں پر شیطان کے حربے کارگر نہیں ہوتے جو پوری ایمانی کیفیت کے ساتھ روزے رکھتے اور مکمل پرہیزگاری کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔
جو لوگ روزے رکھتے ہی نہیں ہیں اور تقوی اور ایمانی کیفیت سے دور رہتے ہیں، ان کے لیے رمضان کے مبارک مہینے کا آنا نہ آنا ایک برابر ہے۔ وہ معمول کے مطابق شیطان کی راہ پر چلتے رہتے ہیں اور شیطان ان پر حاوی رہتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہی انسان کو بہکا کر بدی کی راہ پر ڈالنا ہے۔ اہل ایمان کو شیطان کے حربوں سے محفوظ رکھنے کی یہ ایک نوعیت کی بدی کی راہ پر ڈالنا ہے۔ اگر انسان رمضان مبارک کے دوران میسر آنے والی ریاضت اور تربیت سے اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنے میں کامیاب رہتا ہے تو اس بابرکت مہینے کے بعد بھی وہ شیطانی بہکاووں سے محفوظ رہتا ہے۔ بصورت دیگر شیطان پھر سے انسان پر حملہ آور ہونے کے لیے تازہ دم ہو جاتا ہے۔ رمضان کے بعد اس پر سے پابندی ہٹائے جانے سے یہی مراد ہے۔ ناظرین گرامی، قدر قصہ آدم و حوا کا ہم ان سطور کے ساتھ سمیٹ رہے ہیں۔ ان سے شیطان کے جھانسے میں آ کر جنت میں نافرمانی کے ذریعے اللہ کی سلطنت میں انتشار پھیلانے کی خطا سرزد ہوئی، انہیں زمین پر پھینک دیا گیا۔ اب ہمیں زمین کو اس قدر منظم، پرخیر اور پرشگون بنانا ہوگا جیسے جنت ہے، ورنہ تمام نعمتیں میسر ہونے کے باوجود ہم راحت و دولت سے محروم رہ جائیں گے۔ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔